السلام علیکم۔ آچاریہ پرمود کرشنم، اس نے عجیب باتیں کی ہے، ان کی باتیں سن کر آپ خود بھی تعجب کے اندر پڑ جائیں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جذباتوں کی قدر کرتے ہوئے آپ میری آستھا کا سمان کرو، میں آپ کے عقیدے کا احترام کروں، یہی دین سکھاتا ہے صاحب، اور یہی دین ہے صاحب، یہی دین ہے۔ میں مولا کی شان میں کچھ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا۔ بیدار ہو جائیے میرے دوستو، کہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا۔ اور یہ میسج پورے دیش کے کونے کونے میں جائے، بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جائے آغا سلطان صاحب، کہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا، علی کا ذکر نہ ہو تو یہ بندہ جی نہیں سکتا۔ اور یہ جب چلے گا نا تو دیکھنا مجھ پہ کتنے فتوے لگیں گے۔ میں پڑھ رہا ہوں، پورا کر رہا ہوں، کہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا، لگے ہوں لاکھ پہرے پر لبوں کو سی نہیں سکتا، لگے ہوں لاکھ پہرے پر لبوں کو سی نہیں سکتا۔ اور ہاتھ کھڑے کر لینا میرے دوستو دعا کے لیے، لگے ہوں لاکھ پہرے پر لبوں کو سی نہیں سکتا۔ علی والو، علی کے عشق کی یہ داستاں سن لو، نہ ہو ذکر علی تو یہ بندہ جی نہیں سکتا۔ بہت بہت شکریہ آغا سلطان صاحب۔ ایسے نہیں یار، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، زمین بولی فلک بولا، زمین بولی فلک بولا، نعرہ تکبیر، اگر بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ نے دین مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا۔ جب بھی پیغام بدلا، اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی۔ تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے، ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام۔ آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے۔ جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے، وحدانیت کے بارے میں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں۔ یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین, ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے, وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اسے کہتے اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ذاکر صاحب, میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ دوارا. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے, پسند آپ ہے, ایک اللہ میں مانتے ہیں. مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں, اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW جو ہوتا ہے نا کرکٹ میں, لیگ بیفور وکٹ, تو اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے. لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں. لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہمیں پسند ہے. آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں. وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کرے کہ قبول کرو؟ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے؟ کوئی نہیں. سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں, ہمارے پریوار بھی خوش ہے. ماشاء اللہ. تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے, بے شک کر سکتے ہیں. میں عربی میں کہوں گا, آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ, آپ مسلمان ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں. جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں. جی. بلال. بلال. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے. آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں, آپ کے پاس گھر نہیں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, لیکن یہ دنیا جو ہے, یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے. یہ زندگی کتنے سال کی, 50 سال 60 سال. کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے, کوئی 20 سال, کوئی 60 سال, کوئی 80 سال. ایوریج آتا ہے 50 سال 60 سال. آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے. میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں. جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر
66 آیت نمبر 11 وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے. وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا, سب سے مالدار انسان تھا. وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں, اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب. تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے, اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے اس دنیا اور آخرت میں بھی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. تو ناظرین کرام, آپ لوگوں نے اچاریہ پرمود کرشنم کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی. بہت ہی حیران کن باتیں تھی. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا لیکچر بھی آپ لوگوں نے سن لیا. بہت ہی اچھا لیکچر دیا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کی بیانات اور ان کی جو لیکچر ہے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جو بات کو واضح کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ وہ بات کو سمجھاتے ہیں. یقیناً اسلام ایک ایسی دین ہے کہ اگر انسان اسے مضبوطی سے تام لے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا, وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا, وہ کبھی ٹکر نہیں کھاتا, وہ کبھی نقصان نہیں کھاتا, یعنی وہ نقصان کا شکار نہیں ہوتا. اسی لیے جس نے بھی اسلام کو فالو کیا ہے وہ ابھی بھی خوش ہے, آئندہ بھی خوش رہے گا, اور جب اس دنیا سے وہ جائے گا تو پھر آخرت کے اندر بھی خوش رہے گا. اور نیا سال ابھی شروع ہونے والا ہے, تو سب سے گزارش ہے کہ ماضی سے سیکھے اور مستقبل کے لیے تیاری کرے, اور حال کو اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.